अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स कैसे हैं? तो यकीनन ठीक होंगे। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ हमारे जानम की 10 निकाह स्पेशल एपिसोड, और आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कहानी जो है बहुत ज़्यादा खुलने वाली है, टर्निंग पॉइंट और मे बी मिड हो चुका है, क्योंकि नॉवल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, तो इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। तो आज की किस बहुत ही स्पेशल है, तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। व्हाट? शादी? जाले तुम मजाक कर रही हो? रात जब वो सब लोग वापस आए तो जाले ने मामू को वीडियो कॉल की ताकि इनसे परमिशन ले सके, मगर आलेन का रद्द अमल हैरत में डूबा था। नहीं मामू, मजाक नहीं कर रही, बस आप आ जाएं, ये सिचुएशन में हैंडल नहीं कर पा रही, आई नीड यू। जाले की पलकों पर अटके आंसुओं पर आलेन ने मुश्किल से सांस खींचते लाडली को देखा। लुक एट मी जाले। मामू की बात पर वो बमुश्किल रोना संभाल पाए उनको देखने लगी। मैं तुम्हें अच्छे से इन 2 सालों में जान गया हूँ, तुम कोई फैसला बिला वजह नहीं करती, खुद के लिए सोचना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। तो बताओ मुझे, इस फैसले के पीछे कौन है, किसकी खुशी का ख्याल रख रही हो, बताओ। वो मामू को आज से तकने लगी, शायद वो उनके गले लगकर बेहतर समझा सकती थी। लाला के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी बातें मुझे उलझा गई हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है सिर्फ वही मुझे ऐसे तरीके से लाला वापस लौटा सकते हैं कि मुझे आपको छोड़ना न पड़े। मैं आपके बिना नहीं रह सकती मामू। वो भीगी आंखें लिए अलेन का दिल काट रही थी। क्या वो ज़ीशान मलिक तुम्हें पसंद है? क्या तुम सारी ज़िंदगी गुजार लोगी उसके साथ? ऐसी क्या ख़ास बात है इसमें कि तुमने इतनी जल्दी उसके हक़ में फ़ैसला कर बैठी? आलेन अभी भी मुतमईन न था। उन्होंने मुझे आपसे कभी न छीनने का वादा किया है। वो रूहान सी हुई। तुम्हें नहीं पता जाले, हर वादा पूरा नहीं होता। मुझे पता है बेटियों को एक दिन रुखसत करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर तुम समझती हो वो सच्चा है तो मैं आ जाता हूँ। आलेन के आने की आमादगी पर वो भीगी आंखों से ही मुस्कुराई। मतलब आपके लिए लड़की ढूंढ कर रखूं? वो फौरन रोना बोले, शरारत पर उतरी। आलेन ने आईब्रो उचकाए। मुझे अपनी बेटी लाडो की हर दम मुस्कुराती आंखें चाहिए। ये मेरी जिंदगी आबाद होने से कई गुना जरूरी और अफजल है जाले। तुम्हारे निकाह पर मिलता हूँ। वो मामू के ऐन वक्त पर आने का सुनकर परेशान हुई। पहले नहीं आएंगे? वो आस में मुब्तला थी। जितनी देर मैं यहाँ साउथ कोरिया से आउट रहूँगा नुकसान होता रहेगा। अच्छे से पता है तुम्हें जाना कि मैं छोड़ नहीं सकता ज़्यादा देर ये जगह। सिर्फ 2 घंटों के लिए आऊँगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे और ज़ीशान के निकाह के लिए। मेरा पाकिस्तान में पहला विजिट काफ़ी गंदा था। होप सो ये अच्छा हो, और हाँ, तुम दो की प्रॉपर शादी यहाँ कोरिया में होगी, इस बारे कुछ नहीं सुनने वाला, और वो भी तुम्हारे एग्जाम्स के बाद। पढ़ाई पर नो कम्प्रोमाइज़। वो मामू के रोब पर मुस्कुराती उन्हें मोहब्बत से तकने लगी। हाँ, मिलकर इनसे पूछना ज़रूर चाहती थी कि वो पहला विजिट क्यों गंदा था, क्योंकि आलेन ने से माजी के बारे ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं बताया, सिवाय इसके कि जीनिया की इब्राहिम से शादी हुई, और फिर उनकी पहली बीवी की खुदकुशी के बाद इब्राहिम ने जीनिया पर इल्ज़ाम लगाकर लड़ना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से उनकी प्यारी बीवी, उनके वारिस की माँ मर गई, और इसी फ्रस्ट्रेशन में इन दो के बीच झगड़ा हुआ और बात एक दूसरे पर गन उठाने तक आ गई। हाँ, उसके बाद कैसे गोली इब्राहिम को लगी, जीनिया का कितना कसूर था, ये सब आलेन ने कभी नहीं बताया था। ओके बॉस, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आपके पाकिस्तान के इस दूसरे विजिट को खूबसूरत बनाना मेरा काम है। आई लव यू सो मच मामू। वो आखिरी जुमले पर फिर वो हंसी हुई। आई लव यू टू। वो बस इतना ही कह सका। चलो आराम करो और देखो अपने उनके ख्वाब। मुझे अब कौन लिफ्ट करवाएगा? आलेन की मासूमाना जेलसी पर वो खिलखिला दी। सारी लिफ्ट मेरे मामू की है, आलेन जहाँ की मलकियत। आपके अपने बच्चे भी आ गए ना, तब भी मैंने कब्जा माफिया बनकर आप पर मुसल्लत रहना है, और ये ऐलान करती रहूंगी कि आप मेरे हैं। वो भी जरा हर फिक्र से आज़ाद हुए हक जमाने लगी। अपने बच्चे? खुदा ना करे, ओल फोल मत बोला करो। नहीं चाहिए मुझे, मेरा बच्चा सिर्फ तुम हो, तुम ही रहोगी। चलो आराम करो, अब जल्दी मिलता हूँ अपनी दुल्हन बनते बच्चे से। वो प्यार से स्क्रीन पर किस करती मुस्कुराई तो आलेन भी हंसते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। लेकिन जाले मुतमईन होकर सोने लेटी, पर आलेन दम सा घुटने पर अपने रूम से निकलकर टेरेस पर आ रुका। ख्यालात किसी भटके सफर पर निकले। आलेन, तुम इसे क्यों उसके अपनों से छीनना चाहते हो? देखो, मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं करूंगी। तुम्हारा ध्यान और सारी मोहब्बत तो तुम्हारी बांजी में अटकी है। कभी कभी लगता है वो तुम्हारे लिए मुझसे भी अहम है। मुझे तो वो अभी से अपनी सोतन लगती है। जब 18 का होते वो तुम्हें मिलेगी, फिर मेरी या हमारे होने वाले बच्चे दीवार से लग जाएंगे। तुम इतने पागल हो अपनी बहन की बेटी के लिए। वो बहुत प्यार करता था अलीहा बदर से।
وہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن آلین کی زالے سے محبت وہ پتھر تھا جو علیحا کو جب جب چبھتا وہ آلین کے دل کو بھی لہو لہان کرتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی کے وہ آخری دن تھا جب اس لڑکی نے آلین کا خیر ضبط آزمایا تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اپنے بچے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم زالے کا ویٹ کریں گے، وہی ہماری اولاد ہوگی۔ اس روز آلین نے اپنی محبت، جسے وہ کالج سے چاہتا آیا تھا، یہ جواب دے کر اپنے اور اس کے رشتے پر پہلی ضرب لگائی تھی۔ میں نے بہت محبت کی تھی تم سے آلین، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف اپنی مری ہوئی بہن کی امانت کے ہو کر رہ چکے ہو۔ فائن، بریک اپ کرتے ہیں، کیونکہ تم سے بچھڑنے کا دکھ آسان ہے اس اذیت سے جو زالے نامی خنجر مجھے تعمر دے گا۔ ویسے بھی میرا پرپوزل آیا، تم سنبھالو اپنے فرض اور اپنی محبت اور خوشی پر ہاک ڈالو۔ اس روز علیحا بے حد روئی تھی، مانو اس کی جان نکل رہی ہو، لیکن آلین پتھر بنا بس سن رہا تھا۔ وہ زینیا یعنی اپنی بہن سے ماں کی طرح پیار کرتا، اور پھر مرنے کے کچھ دن پہلے زینیا نے اپنی کوکھ میں پلتی بچی آلین کے پاس امانت دی تھی، گویا اسے جینے کا مقصد دیا تھا۔ ڈال دی ہاک علیحا بدر، شادی مبارک ہو۔ مجھ سے محبت کرنے والی عورت کو میرے دل میں بسی میری بیٹی زالے کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ وہ میرے جسم کا حصہ ہے جو جیتے جی تو مجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ ہاں، مجھے اس کے لیے تم سی 1000 بھی قربان کرنی پڑی تو میں کر گزروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، مڑ کر خبر نہ لی علیحا کی، اور یونیورسٹی کے اینڈ کے 2 ماہ بعد خبر آئی کہ وہ سچ میں شادی کیے ساؤتھ کوریا سے چلی گئی، اور اسے بھولنے میں آلین کو سالوں لگ گئے۔ پھر وہ زخم 2 سال پہلے یوں ہو گیا جسے تھا ہی نہیں۔ جب زالے اسے واپس ملی، وہ سارے دکھ بھول گیا کہ زالے کا ملنا ماں جیسی بہن زینیا کی موت کا مرہم تھا، آلین کے بہت سے حصاروں کی تلافی تھی، اور آج وہ اس مقام پر تھا کہ خود کو بے وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو زالے کا ایسا بچھڑنا کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ تم خوش رہو گی تو تمہارے ماموں بھی خوش رہنے کی کوشش کریں گے۔ میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ کوئی تمہارا وہ دل نہ دکھا دے جس سے آلین جا کو بے پناہ پیار ہے۔ زالے، تم اتنی جلدی کیوں بڑی ہو گئی؟ میں تو تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو بہت عجلت میں اپنا راستہ چن لیا۔ وہ ریلنگ پر دونوں ہاتھ ٹیکے ذرا سا جھک کر تاریک رات سے ہم کلام تھا۔ اداسی 4 سو رقصاں تھی، پر اب تو یہ آلین کے وجود کا حصہ بن چکی تھی جسے جھٹکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ مگر یہ سچ ہے، علیحا بدر آج بھی اس کے دل کے ایک چھوٹے سے حصے پر پوری شان سے قابض تھی۔ اگلے دن ہی جہاں ارمان اور انیہ کی شادی کی تیاریاں چلتی نظر آئیں، وہیں زالے اور ذیشان کے نکاح کو بھی ان 2 کی مہندی پر رکھا گیا، کیونکہ زالے نے بھی صرف نکاح کی خواہش کی تھی جسے فائزہ اور ارمان دونوں نے مناسب سمجھتے قبول بھی کیا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ شادی اور دلہن بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اب ذیشان ملک نے بلیک روز پاکستان کے چپے چپے سے آن لائن پتہ کروا لیے، پر کہیں سے بھی اسٹاک میں نہ تھے۔ پھر اسے ایک ترکش فلاور رائل اسٹور پر پیور بلیک روز ملے، لیکن ان کو وہاں سے خود جا کر پک کرنا تھا۔ تبھی وہ پہلی فلائٹ پکڑے استنبول نکلا، اور وہاں پہنچ کر اس نے زالے کو کال کی، اور یہ مہندی سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ اگر میں تمہیں نکاح کے بعد بلیک فلاور دوں تو چلے گا؟ وہ اس وقت دادی جان کے ساتھ مال آئی تھی، کیونکہ ان کی ضد تھی زالے نکاح کا ڈریس خود لے، کیونکہ وہ یہاں کے روایتی نکاح کے جوڑے نہیں چاہتی تھی۔ کیوں مل نہیں رہے کیا؟ وہ رک کر فکر مندی سے بولی، جبکہ فائزہ اس بوتیک میں داخل ہو گئی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تم وہ بتاؤ جو پوچھا۔ ذیشان نے تو اسے لاجواب ہی کر دیا۔ اوکے، وہ فوری مان گئی۔ تھینک یو، خیر میں 3 دن کے لیے ایک فیشن ویک کے لیے استنبول آیا ہوں، نکاح تک پہنچوں گا واپس تمہارا بلیک روز لے کر۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ لڑکیاں بھی ہیں؟ زالے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور دوسری جانب وہ ایک بہت ہی خوبصورت فلاور شاپ کے باہر کھڑا تھا جہاں وہ 3 دن بعد کے لیے ان خاص گلابوں کا آرڈر دے چکا تھا۔ ہاں، بہت ہاٹ، لیکن میں ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا اس بار، چھونا تو دور ہے۔ وہ اسے ڈکے لفظوں میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا، اور وہ روحانسی ہو کر رہ گئی۔ وہ فل بلیک میں نقص اختیار کافی چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس بار ایسا کیا ہے؟ وہ اس کے منہ سے اہمیت سننا چاہتی تھی۔ اس بار ایک چھوٹی سی لڑکی کے سحر میں مبتلا ہوں، جس نے ہیرے جوہرات اور تاروں کو چھوڑ کر ذیشان حیدر ملک سے کالے پھول کی فرمائش کی۔ اچھا سنو، نکاح کے لیے بلیک ڈریس لینا، مائی فیوریٹ کلر، میں بھی بلیک ہی پہنوں گا، سب بلیک ہوگا تو بہت پیارا لگے گا۔ وہ شدید حسین مسکرائی۔ ابھی وہی لینے آئی ہوں دادی جان کے ساتھ۔ وہ فوری بولی، چلو میری طرف سے گفٹ ہوگا ڈریس، میں کریڈٹ بیچتا ہوں، دادی جان کے پیسے بچا لو۔ وہ کچھ بول نہ پاتی تھی ایسے۔ ابھی نہیں، نکاح کی بات لے لوں گی، گفٹ ابھی مناسب نہیں پلیز۔ وہ بے چین تھی، اور ذیشان اس کی بے چینیاں ہی تو مٹانے کا خواہش مند تھا۔ ڈن، چلو 3 دن بعد ملتے ہیں۔ وہ کال کاٹتے کاٹتے رکا۔ پلیز صرف ایک روز لیجیے گا، آئی نو وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ زالے کی تمہید پر وہ استنبول کی خوبصورتی سے زیادہ پیارا آدمی دل فریب مسکرایا۔
तुम्हारी एक लम्हे की स्माइल की कीमत एक काला फूल। चलो काम करने दो मुझे। 3 दिन तक अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए सर पर सवार रहूंगा। सो 3 दिन की आखिरी मौज मुबारक। वो तो मेहरबान मौसमों की तरह मुस्कुराता ही था। अब जाले की मुस्कुराहट भी उसके लिए अहम थी। हाँ, जाले ने उसकी फरमाइश मानी, ब्लैक गाउन ड्रेस लिया। हालांकि फायजा को पसंद ना आया, लेकिन वो लाड करके मना चुकी थी। हाँ, अगले 3 दिन इसने ख्वाहा बिना किसी जज्बे के भी ज़ीशान को मिस किया था। अचानक से वो मोहब्बत ना सही, वो प्यारा लगने लगा। जहाँ अनिया और अरमान की मेहंदी का दिन आया, वहीं जाले और ज़ीशान की निकाह की शाम भी आ पहुंची थी। और ये सब इवेंट मलिक हवेली में रखे गए, क्योंकि 2 अलग-अलग जगह इवेंट रखकर मेहमान भी डिस्टर्ब होते और दोनों कपल्स भी। दिन तो गुजर गए और चूंकि अनिया यूनी भी ना जा सकी, इसलिए अरमान की राब्ता ना करने और इस कंफ्यूजन के जेर असर परेशान रही। और अंदर का कीड़ा भी बेआराम करता रहा कि एक बार अरमान से पूछ ले कि उसने वाकई आई किल यू कहा था। चूंकि 2 दिन से वो मायूं बैठी थी और अरमान से वो मेहंदी से पहले मिलना चाहती थी, तभी अपने चारों छुटके बांझे भतीजियों के साथ आइसक्रीम का प्लान बनाया। अब ड्राइवर ने इन पांचों को लिया और निकल गया, जबकि अनिया ने बड़ी चालाकी से चारों बच्चों को वर्गलाया और जाले से काम का कहे खुद को शराजी हाउस ड्रॉप करवाए उनको ड्राइवर के साथ आइसक्रीम खाने रवाना किया। अब चौकीदार ने तो इसे देखते ही दरवाजा खुशदिली से खोल दिया, जबकि वो मबहूत तो शराजी हाउस की सजावट पर हो गई। अरमान वहीं बैक यार्ड की तरफ कोई कॉल सुनने गया था, जबकि फ्रंट यार्ड की तरफ बारी लाइटिंग का काम हो रहा था। अनिया जो मायूं के शरारे में ही मलबूस पूरे हाउस को सराहती मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। अरमान की जैसे ही कॉल बंद करके मुड़ते इस पर नजर पड़ी, उसकी बाजू खींचते बैक यार्ड की तरफ घसीट कर लाया, जैसे अचानक अफ्ताब पर हाम सी गई। आज मेहंदी है हमारी, तुम क्या कर रही हो यहाँ निया? पहला शौक अनिया का यहाँ आना, दूसरा मायों की दुल्हन बनकर आना। अरमान के लिए हिस्से मफलूज होने सा था। वो मैं एक कन्फ्यूजन क्लियर करने आई हूँ आपके पास प्रोफेसर अरमान शराजी। वो उसके कांधे पर हाथ रखे सहारा लिए हील्स में अटके पैरों को जरा आराम देने लगी। कहो और निकलो। वह इसके तौबा शिकन सरापे से नजरें हटाना दो बार महसूस किए, जान छुड़वाते अंदाज में बोला, उस दिन आपने मुझे आई लव यू कहा था या आई किल यू? नहायत अहम मामला था, जिसके लिए वो छुपकर कई रिश्तेदार नामी सरहदें पार किए पहुंची थी। अरमान के चेहरे के रंग बदले। इस निकम्मी से यही उम्मीद थी उसे। आई किल यू कहा था। अरमान ने नजरें सी चुराते उसका हाथ हटाया तो वो तवाजन बरकरार ना रखते इससे पहले गिरती। अरमान ने इसे संभाला, बाजुओं में उठाया। लम्हा भर अनिया के चेहरे का रंग उड़ा। दोनों बाजू अरमान के कांधों के गिर्द हमायल किए। हालांकि वो उसे गिराता ऐसा मुमकिन नहीं था, फिर भी फितरी एहतियात आड़े आई, जबकि अनिया से दुगना तो उसके शरारे का वजन था। आई किल यू कहा, पर फिर मेरा दिल अब तक क्यों तेज धड़क रहा है? वो इसे ही नहीं, अरमान की पूरी दुनिया को अपने आगे ढेर करने पर तुल चुकी थी। मैं मिल रहा हूँ ना तुम्हें, इस खुशी में पागल हो गई हो। अरमान ने अब भी अपने अरमानों को जगाती इस अप्सरा को बहला दिया, जो दिल समेत उसकी बाजुओं की गिरफ्त में थी, और वो उसके धड़कते दिल के शोर से बदहवास हुआ। ऊपर से अनिया का उसकी आंखों में मुसलसल देखना। मुझसे शोला एक डिजर्विंग कोल्ड मैन को मिल रहा है, पागल तो होना बनता है। इससे पहले आप मुझे घबरा कर गिरा दें, नीचे उतार दें, यहाँ ससुराल में मेरी थोड़ी इज्जत है। आंखें पिटपिटाते हुए वो अरमान का दिल मुट्ठी में लिए अब जा रही थी। वो इसे जाने दे, नामुमकिन। ना उतारूं तो? अरमान के जिद्दी अंदाज पर वो गर्दन में हमारे बाजू जकड़ती अरमान के करीब हुई तो दोनों की आंखें धीमा सा मुस्कुराईं। तो आपके बहकने का खतरा है, क्योंकि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। ऐसे खुद पर बलाकर रश्क था, और ठीक भी तो था। वो गेंदे का फूल ही तो बनी थी। गुलाबी चेहरा उसके हुस्न पर इत्र छिड़क रहा था। इस दिन मैंने वाकई के लिए ही कहा था। अरमान ने सिवारफ्तगी से दोबारा सफाई दी। अनिया ने पिछले कुछ दिन बहुत खुद को इसमें उलझाया, लेकिन इस वक्त जब अरमान ने यकीन दिलाना चाहा तो इस लड़की को वो यकीन मिल गया कि इस रोज सच में इस शख्स के होंठों से इकरार ही छलका है, वरना इतने दिन वो अनिया से भागता क्यों? पता है, आई लव यू कहना आप पर सूट भी कहाँ करेगा। अनिया ने उसका मान रख लिया ताकि वो नजरें ना चुराए। हाँ, वो अरमान की हर तरह की सर्द महरी के बावजूद इसके लिए मोम जैसी थी। किसके साथ आई हो? अरमान ने इसे नीचे उतारते नरमी से पूछा। बच्चा पार्टी के साथ। वो आ चुके होंगे बाहर आइसक्रीम लेकर। इससे पहले किसी को पता चले मैं निकलती हूँ। मेरा काम हो गया जो करने आई थी। अनिया ने अपना तवाजन बरकरार किया तो अरमान ने उसके पैरों की तरफ नजर डाली। तुम्हारे लिए कंफर्टेबल हील्स भिजवाता हूँ, जाते ही इसे उतार कर फेंको। अरमान को ऐसा लगा जैसे अनिया के पैरों को वो हील्स दर्द दे रही हैं। अनिया ने बेइंतहा खुशी की कैफियत में अरमान को देखा। वो उसकी फिक्र कर रहा था। इस पर यकीन करना मुश्किल हुआ। मुझे ड्रेस भी भारी लग रहा है, मेहंदी वाला तो इससे दुगना है, उसे भी फेंक दूं?
انیا کی آنکھوں میں صاف صاف شرارت تیر رہی تھی۔ ارمان نے آئی برو چکائے تو وہ اس کے قریب سے رکھتی اس کے ہاف وائٹ لائننگ کرتے کی لکیروں پر نادیدہ انگلی پھیرتے، پھر سے پلکیں اٹھا کر اسے تکنے لگی۔ آپ کو اچھا لگا میرا آنا؟ ارمان اس کی کوشش سراہنا چاہتا تھا، پر یوں تھا جیسے کسی ڈر کے بیچ میں حائل ہونے نے اسے روک رکھا ہو۔ نہیں۔ ارمان کے ایک لفظی جواب پر وہ گلاب چہرہ مرجھایا۔ مجھے کل تمہارا آنا چاہیے بس۔ اس سے پہلے وہ نین پانیوں میں ڈوب جاتے۔ ارمان کی لفظی کوشش انیا کو دلاسے سی اپنی آغوش میں بھر گئی۔ تو یہ کہیں کہ آپ کو میرا ابھی آ کے جانا برا لگ رہا ہے؟ وہ سب سمجھ کر کہہ بھی دیتی تھی۔ ارمان نے ارد گرد نظر گھمائی کہ کوئی اس آفت کو دیکھ نہ لے۔ کیوں کہوں تو کیا کر لو گی؟ وہ آگے سے اکڑا تو انیا نے جلدی سے اس کی گال پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے آنکھیں موند لی۔ ارمان کی اکڑ، چڑ سب مانو کہیں دور جہاں مفقود ہوئی۔ اس کا مضبوط بازو انیا کی طرف حائل ہوا تو وہ اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ آپ مجھے میری کسی فیلنگ کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے۔ اب جیسے بھی ہیں میں آپ کی فکر دل سے مر کر بھی نہیں نکال سکتی۔ میں نے یہ کس اس لیے کی ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں خوش ہوں۔ بھلے آپ بار بار کہیں کہ یو ول کل می، تب بھی ہوں، اور میں جب خوش ہوں گی آپ کو کس کروں گی تو مجھے اس کے بعد گورنا یا ڈانٹنا نہیں ہے۔ میں لاڈ کیے بنا، محبت اور فکر جتائے بنا نہیں جی سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اس کے کان میں یہ سب بول کر اس کے سامنے ہونے کی ہمت مانگ رہی تھی، اور ارمان نے بس اسے کچھ دیر یہیں رکھنے کو دوسرا بازو بھی اس کے گرد لپیٹا اور اپنا معمولی پیٹ والا رخسار بھی انیا کے ملائم گال سے سہلایا جس پر وہ مدہوش سا مسکراتی ارمان میں مزید سمٹنے لگی۔ گاڑی کے گیٹ کے پار ہارن پر وہ ارمان سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ اسے دیکھے بنا بھاگ گئی۔ ارمان کے ہاتھ میں اس کے جاتے ہی اس کا پیچھے رہتا آنچل ہتھیلی سے سرکتا ہوا گیا۔ وہ گیٹ سے نکلی ہی کہ آگے ڈرائیور انکل موجود تھے۔ جلدی سے جا کر پیچھے بیٹھتی، سب بچوں کو دیکھتے مسکرائی، لیکن پھر گلاس ونڈو کی طرف دیکھتے اس نے اپنی گال کو چھوا۔ پورے وجود میں مانو حرارت جاگ اٹھی ہو۔ ارمان جو وہیں کھڑا تھا زالے کی گلا کھنکانے پر جلدی سے گھبرا کر پلٹا۔ تو تم؟ ارمان کی اڑی رنگت دیکھے وہ لالا کی طرف سرکی۔ دیکھا انیا کو، ڈونٹ وری، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ارمان نے نظریں سی چرائیں تو زالے کچھ دیر لالا کو دیکھتی رہی، پھر پلٹنے لگی۔ جب ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا وہ آنکھوں میں نمی لیے پلٹی۔ تم خوش ہو؟ ارمان نے اسے اسی ہاتھ سے پکڑے اپنے پاس سرکایا تو زالے نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ارمان کے ہاتھ پکڑنے کا بتا رہی تھی، اسے تو یاد ہی نہیں رہا کہ لالا اس سے نکاح کا پوچھ رہے ہیں۔ سچ بتاؤ۔ ارمان نے اس کا ہاتھ آزاد کیے، اسی ہاتھ کو زالے کی گال سے جوڑے فکر و پریشانی سے پوچھا تو زالے نے جلدی سے ارمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نکاح کے لیے ہاں کہنے کی حق اینڈ فار ہیڈ کی ڈیمانڈ برقرار ہے میری لالا۔ وہ اپنی حسرتوں کو چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ارمان نے نرمی سے کہا، وہاں سے فرنٹ یارڈ کی طرف چلا گیا، جبکہ زالے نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے ارمان کو جاتے دیکھ کر اسمائل دی۔ انیا ہی پگھلائی کہ سخت لانڈے کو، میں صدقے۔ وہ صرف اتنی سی شفقت پر چھلنے کودنے پر مادہ نظر آئی، اور یہ سچ تھا وہ اس نکاح کے لیے سچ میں خوش تھی۔ فائنلی ایک لمبی فلائٹ لیا الین جہاں پاکستان کے شہر اسلام آباد کی زمین پر قدم رکھ چکا تھا، اور زالے کے کہے کے مطابق خود ذیشان انہیں پک کرنے ایئرپورٹ پہنچا، کیونکہ 20 منٹ پہلے ہی اس کا جہاز بھی لینڈ ہوا تھا۔ گاڑی اس نے حویلی سے پہلے ہی منگوا لی تھی، اور وہ گلاب بھی اس وقت بیک سائڈ پڑے تھے۔ ڈرائیور کو ذیشان نے کیب لے کر حویلی بھگایا، جبکہ خود ہی وہ ڈرائیونگ کے لیے آلین جہاں کو سیدھا ملک حویلی ہی لے کر جانے والا تھا۔ آلین کو ذیشان سے مل کر اچھا لگا، پھر اس نے آلین کے لیے کار ڈور بھی اوپن کیا۔ اتنے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، یہاں کا ایک معمولی بندہ ہی ہوں۔ آلین نے تکلف نہ برتنے کی نرم سرزنش کی تو ذیشان نے سر مسکرا کر ہلایا اور دوسری طرف آ کر سیٹ سنبھالی۔ تبھی آلین کی نظر بیک سائڈ بلیک روز بکے پر گئی۔ یہ زالے کے لیے؟ آلین کے سوال پر ذیشان نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے سوا کون کر سکتا ہے یہ انوکھی فرمائش؟ زینی آنی کی ڈیتھ پر اور زالے کی پیدائش پر دیکھا تھا آپ کو 20 سال پہلے۔ تب 12 سال کا تھا میں، اور آپ اچھے خاصے نوجوان تھے، اچھے سے یاد ہے مجھے، لیکن اب آپ 20 سال بعد بھی اتنے ہینڈسم اور فٹ۔ یہ دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی جناب۔ ایسے کئی حوالے کر ڈالے تھے ذیشان نے کہ آلین کی نرم مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ 12 سال بڑے ہو تم زالے سے، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ذیشان؟ بھلے وہ اپنی عمر سے دگنی میچور ہو، لیکن بچی ہے وہ ابھی میری۔ اسے لگتا ہے تم واحد ہو جو اسے مجھ سے نہیں چھینو گے۔ اگر تم نے اس کا اعتبار یا دل توڑا تو جانتے ہو آلین جا کم سے کم کیا سزا دے گا؟ گاڑی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ کچھ باتیں انہیں اہم تھیں جنہیں آلین ابھی کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں کوریا کا فیمس کرمنل مجھے کسی کو پتہ لگوائے بنا غائب کروا دے گا، مار بھی سکتا ہے۔ ذیشان کے جواب پر آلین نے جبڑے بھیجتے سامنے نظریں جمائیں۔ ڈائیورس۔ ذیشان نے گردن گھمائی۔ آلین جا اس وقت کسی نرمی کے موڈ میں نہ تھا۔ میں سزا کو بھول گیا تھا، پر یہ سننے میں بھی بہت تکلیف دہ سزا ہے آلین جا۔
اسے سائڈ کر دیں پلیز. میں نے اگر زالے کا دل دکھایا تو آپ جان لے سکتے ہیں. کیا یہ فیور ملے گا؟ ذیشان کے لہجے میں تعصب تھا. نہیں ملے گا ذیشان ملک. زالے کو دکھ دینے والوں کی سزائیں میں بنا فیور کے طے کرتا ہوں، جیسے ارمان شرازی اور فائزہ شرازی کی طے کی. اب چلنا چاہیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں. آلین نے منہ پھیر لیا تو ذیشان نے بنا برا بنائے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن ذیشان کو ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اور زالے عنقریب ارمان اور آلین کے بیچ سینڈوچ سے پسنے والے ہیں. خیر وہ لوگ ملک حویلی پہنچے تو زالے کی ماموں کے طور پر ہر کسی نے آلین کو خوش دلی سے ویلکم کیا. آلین کو ذیشان کے گھر والے بھی اچھے لگے، وہ سب مہمان نواز تھے. پھر چونکہ نکاح کی تیاری بس مکمل تھی تو شرازی والے بھی پہنچے. ارمان اور فائزہ کی طرف سے آلین کے لیے سرد مہری ہی دیکھی گئی اور یہ یک طرفہ تھی، مگر زالے آلین کو دیکھ کر جی اٹھی. وہ بھی زالے کی خوشی میں خوش نظر آیا اور پھر سب کی رضامندی کے بعد یہ خوبصورت نکاح کی تقریب ہوئی. ذیشان نے وہ بکے رازداری سے نہ صرف اپنے روم میں پہنچا دیا بلکہ اپنے روم اور ٹیرس کو بھی پہلے ہی سجوا دیا تھا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد زالے سے خوبصورت سی ملاقات چاہتا تھا. زالے کا نکاح اسے بھی جذباتی کرنے کا سبب بنا اور آلین کو بھی اور ارمان کو بھی. اس نکاح کی دلہن کو گلے تو لگایا لیکن بس ڈرتے ڈرتے، ماتھا بھی چوما لیکن بس ایسے جیسے وہ زالے کے کھو جانے کے ڈر میں کھویا ہوا ہو اور اس سے محبت اور شفقت لٹائی نہ جا رہی ہو. لیکن زالے کے لیے یہ بھی بہت تھا، وہ تو اس چھاؤں کے لیے بھی ترسی تھی، بھلے پھر گرم جوشی نہ ملتی. لیکن ذیشان کو ارمان پر شدید افسوس تھا کہ وہ جذبات کو کتنی بے دردی سے روند گیا. وہ زالے پر بھی آزردہ تھا جو اس روبوٹک فارہیڈ کس اور حق پر بھی بہل گئی تھی. آلین بس 1 گھنٹہ رکا اور وہ بھی زالے کے پاس. اس کو جلدی واپس آنے کا کہا اور چونکہ اس کی واپسی کی فلائٹ پہلے ہی کنفرم تھی تو بنا مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیے ہی وہ اجازت لیے نکل گیا. ہاں وہ انیا ارمان اور زالے ذیشان کے لیے کچھ گفٹس لایا تھا. انیا اور ارمان کو ایک کئی کروڑ کی مالیت کا فرنشڈ وہیں اسلام آباد میں بنا فارم ہاؤس گفٹ کیا، جس کی کیز اور تمام ڈاکومنٹس اس نے انیا کو دیے، جبکہ ذیشان کے لیے 5 کروڑ کی BMW 17 لی تھی جو خود ذیشان کو بہت پسند بھی آئی، جبکہ وہ پورا زالے کے لیے خود ہی گفٹ تھا. اس کے لیے ذیشان کو قبول کیا تھا دل و جان سے. ذیشان اور زالے خود ہی آلین کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے گئے اور باقی مہندی کا فنکشن ان کے واپس آنے کے بعد سٹارٹ ہونا تھا. اور آج ایئرپورٹ پر آلین کئی سالوں بعد علیحہ بدر سے ملنے والا تھا. جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو 10 ایپیسوڈ؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی. تو بیسٹ ڈائلاگ ضرور بتائیں اور مجھے بتائیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ ناول. یہ ناول زیادہ لانگ نہیں ہے، 24 تک اس کی ایپیسوڈ ہوں گی جتنی مجھے لگتا ہے، اور اس کو میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کروں گی تاکہ پھر ہمارا سارا فوکس پارس پر رہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا. منڈے کو لانگ ایکسٹرا میگا لانگ پارس کی ایپیسوڈ دوں گی انشاءاللہ. آپ کے سارے شکوے دور ہو جائیں گے. تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.